اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں واقعات مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں نا، ایک ہی جگہ پورا واقعہ بسا اوقات نہیں ہوتا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرنی ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے، ظاہر ہے یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ اب ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے سامنے آپ نے، وحی کی روشنی میں آپ نے کشتی تیار کرنی ہے۔ ولا تو یہ کشتی نوح علیہ السلام نے ہو سکتا ہے خود تیار کی، ہو سکتا ہے اس زمانے کے بڑھئی لوگوں سے جو کارپینٹر تھے ان سے بنوائی ہو، دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، کیونکہ انسان ہے نا، وہ اس کے دل میں نرمی آتی ہے، تو پیغمبروں کے دل میں بھی جب عذاب کی آنے والا ہوتا ہے تو قوم سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اب آپ کے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، اور آپ نے اب ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہیں کرنی ہے۔ انہم مغرقون، کیوں؟ میرا فیصلہ ہے کہ ان سب نے غرق ہو جانا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگ گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا قوم ڈر جاتی کہ واقعی بھئی عذاب آنے والا ہے۔ یہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 950 سال ہو گئے بحث کرتے ہوئے، یہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کو اس پہ نہ پیسے مل رہے ہیں نہ عزت مل رہی ہے، اس کے باوجود اسی دعوت پہ قائم ہیں، اور اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب آنے والا ہے، بارش کی شکل میں آئے گا، طوفان آئے گا، اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے، کشتی بھی تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ تھوڑا سا تو خوف آنا چاہیے تھا۔ ایسے دل سیاہ ہو گئے تھے کہ اتنا سبھی خوف پیدا نہیں ہوا، الٹا مذاق اڑانے لگے نوح علیہ السلام کا۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے جب بھی بڑے لوگوں میں سے کوئی گزرتا، دیکھیں قرآن جگہ جگہ ملا کا تذکرہ کرتا ہے کہ بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا، بڑے لوگوں نے مطالبہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں میں بھی جو زیادہ بدماش ہوتے ہیں نا، وہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہے ہے؟ کشتی کا مذاق قوم کے سرداروں نے اڑایا۔ اس کا مطلب ان میں بھی جو کافر سردار نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ کافر تھے لیکن مذاق اڑانے میں وہ شریک نہیں تھے، تو قوم کے بڑے لوگوں نے مذاق، کیونکہ بڑوں میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں۔ ملأ من قومه سخروا منه، تو مذاق اڑانے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ تمہیں 950 سال سمجھایا گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ حتی اذا جاء امرنا فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے جس کو ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا۔ آج تم ہمیں رسوا کر رہے ہو نا، مذاق اڑا کے، اور بھپتیاں کس رہے ہو، کہہ کے لگا رہے ہو، تو ذلیل کرنے والا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، ہم رسوا نہیں ہوں گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پتہ چل جائے گا کون ایسا ہے جس پر دائمی عذاب آ رہا ہے۔ ہمارے اوپر جو آزمائش ہے یہ وقتی ہے، تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت تنور، اور زمین ابلنا شروع ہو گئی۔ یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، یعنی ایسا پانی نکلا، جیسے پانی جب بوائل ہوتا ہے نا تو کیسے اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین کے جتنے سوتے ہیں، جتنی دراڑیں ہیں، ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا فواروں کی شکل میں، یعنی ایسے پانی دھڑا دھڑ زمین سے اندر سے نکلنا شروع ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، جیسے ہی پانی زمین سے ابلنا شروع ہوا ہے تو ہم نے نوح سے کہا، دیکھیں زمین میں اکثر طوفان آتے ہیں آسمان سے، بارشیں برستی ہیں تو سیلاب آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ چشمے اتنے زیادہ ابلنے شروع ہو جائیں کہ سیلاب آ جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نوح علیہ السلام پر کی قوم پر جو عذاب آیا، اور راجح قول کے مطابق یہ پوری دنیا میں عذاب آیا تھا، تو آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا اور زمین کا پانی بھی ابلنا شروع ہو گیا، تو بہت تیزی کے ساتھ زمین میں پانی پھیلنا شروع ہوا ہے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، اے نوح اس میں سوار کر لے، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جانور کے دو جوڑے، یعنی نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں وہ اہل و عیال میں وہ جس پر اللہ کا کلمہ پہلے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے گی۔ ومن آمن، اور ہر اس شخص کو بھی سوار کر لیں جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کو کشتی میں سوار کر لیں۔ وما آمن معه الا قلیل، قرآن کہتے ہیں لیکن نوح کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آئے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4 چل رہا تھا، اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے، اس کی تفسیر چل رہی تھی۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہاں سے انشاءاللہ آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔
اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بیان چل رہا تھا کہ حتیٰ اذا جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم آ گیا اور زمین سے پانی نے ابلنا شروع کر دیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانوروں کے 2 جوڑے اس میں رکھ لیں، اور اپنے اہل و عیال میں جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لیں، اور جو بھی قوم میں ایمان لایا ہے اس کو بھی سوار کر لیں۔ وما آمن معه الا قلیل، اور اللہ کہتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان بہت تھوڑے لوگ لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اللہ نے حکم دیا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ یہ نوح علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہی کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ یہ جملہ بھی تسلی کے لیے قوم کو، لوگ بہرحال ڈر رہے تھے ایسا طوفان آیا، اتنا پانی، تو ہم اس کشتی میں بیٹھ کے جائیں گے کہاں، یہ کشتی الٹ نہ جائے، یہ سب طبعی خوف ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، بھئی اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کا رکنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو ایمان لاتے ہیں ان سے اگر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ رحم کرے گا اور ہمیں انشاءاللہ اللہ اس عذاب سے نجات دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، یہ کشتی ان کو لے کے چل رہی تھی موج میں۔ موج کا مطلب بڑی بڑی لہروں میں، ایسی بڑی لہریں، موج ویسے ہی لہر کو کہتے ہیں بڑی لہر، کل جبال، جو پہاڑوں جیسی لہریں تھیں۔ اتنا پانی برسا اور اتنا پانی زمین سے ابلا ہے کہ بہت بڑی بڑی لہریں پیدا ہو گئی تھیں، ان لہروں میں ہچکولے کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، پانی یہاں تک پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود بھی جو بدبخت لوگ ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی پہاڑ جیسی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے پہاڑ کے کنارے پہ اور ذرا اونچائی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ پیارے کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ شاید میں محبت سے بلاؤں گا تو نصیحت اثر کر جائے گی۔ کتنا بڑا ظرف ہے نوح علیہ السلام کا، ایسے موقع پہ تو انسان غضبناک ہو کے کہتا ہے بھئی مر جا، تو دفع ہو جا، تو یہ سب دیکھ کر بھی تو ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن پیغمبروں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، پیغمبروں میں برداشت اللہ نے بہت رکھی ہے، تبھی تو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ۔ ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کیا مطلب، ایمان لا کے سوار ہو جا، کیونکہ اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی آپ کی قوم میں کافر ہے، آپ کے اہل میں کافر ہے، اس کو سوار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جرت نوح علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے اس کہ کافر ہوتے ہوئے سوار کر لیتے، مطلب یہ تھا کہ ہمارے ساتھ آ جا، یعنی اہل ایمان میں داخل ہو جا تو بھی۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل مت ہو۔ لیکن جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ آج ہم ان آیتوں کو سن کے ان کافروں پہ تعجب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہی حالات ہیں، چاہے مومن ہو یا کافر ہو۔ جو ضد اور ہر دھرمی پہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آج بھی یہی حالت ہے، ہم سب کی شاید یہی حالت ہے آج بھی۔ قال سآوی، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں عن قریب پناہ لے لوں گا، ٹھکانہ بنا لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ پر، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ بھئی یہ پانی کہاں تک جائے گا، وہ جو اتنی اونچی پہاڑی کی چوٹی ہے اس تک تھوڑی پہنچے گا یہ پانی، میں چڑھ جاؤں گا اس میں، مجھے بچا لے گا، مجھے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی اور ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا، جس پر اللہ کرم کرے گا، اور کرم اسی پہ کرے گا جو ایمان لائے گا۔ کیسے نصیحت کر رہے ہیں، مگر بیٹے پر باپ کی نصیحت کا رشتہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے باپ ہیں اور کیسے ان کے اعمال ہیں، یہ کیسی بدبختی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان، پہاڑ پہ چڑھنا تو دور کی بات، حال بینہم الموج، ایک لہر دونوں کے درمیان حائل ہوئی ہے، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ دیکھ بھی رہا تھا اتنے لوگ اس سیلاب میں اور اس طوفان میں تباہ ہو رہے ہیں، تو اسی میں بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا اسی دوران۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، جب سب ہلاک ہو گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہم نے کہا اے زمین ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا،
یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ پانی کو جذب کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ پانی اگر جذب کرنے کا انتظار کیا جاتا تو شاید پتہ نہیں کتنے صدیاں بیت جاتی اس میں. اس لیے قرآن نے زمین کو حکم دیا نگلنا، جیسے گھونٹ بھر بھر کے ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، زمین پانی کو نگلتی نہیں ہے، جذب کرتی ہے. تو قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اس کے خشک ہونے کے لیے جذب ہونا کافی نہیں تھا. ہم نے زمین کو حکم دیا کہ ابلعی ماءکی، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، یہ بھی بلاغت ہے کہ اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ پھینک. کیا مطلب؟ اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا آسمان سے پانی چپکا ہوا ہے. یہ بلاغت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے پانی چپکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے پانی تو بادلوں سے برستا ہے نا، تو ہر بلند چیز کو بھی عربی میں آسمان کہا جاتا ہے. کل ما علا فہو السما، کل ما علا کا فہو السما، لغت کی کتابوں میں لکھا ہے عربی لغت کی کہ ہر وہ چیز جو آپ سے بلند ہے اس کو بھی عربی میں آسمان کہتے ہیں، سما سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ اکھاڑ دے، یعنی جیسے پانی ایسا اتنی کثرت سے برس رہا ہے کہ چپکا ہوا ہے آسمان سے، اور آسمان پانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو حکم دیا اکھاڑ کے پھینک دے اس کو، یعنی زور لگا کے جب تک اس پانی کو تو نہیں اکھاڑے گا یہ پانی برسنا بند نہیں ہوگا. یہ ایک تشبیہات ہیں، ان میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. جیسے جب بہت زیادہ پانی برس رہا ہوتا ہے نا تو لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی طرح اس پانی کا آسمان سے کنیکشن ختم کر دیا جائے. گویا جڑا ہوا ہے یہ پانی، آسمان پانی کی جان نہیں چھوڑ رہا، پانی آسمان کی جان نہیں چھوڑ رہا، ایسے دونوں کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو اے آسمان تو پانی سے اپنا تعلق ختم کر دے، تو اے آسمان تو تھم جا. وغیظ الماء، قرآن کہتے اور پانی کو خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا. جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو نافرمان ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، وہ فیصلہ مکمل ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی. اس زمانے میں کوئی مشہور و معروف پہاڑ ہوگا جس کا نام جودی ہوگا. اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کہاں ہیں. بہت سے لوگ اس طرف گئے کہ عراق کا شہر ہے موصل، وہاں پر ہے وہ پہاڑ. بعض لوگ نے دوسری رائے قائم کی ہیں. چونکہ کوئی بہت یقینی چیز اس بارے میں ہمیں نہیں ملتی تو اس لیے میں بھی اس بارے میں کوئی یقینی رائے نہیں دیتا. ہاں ہو سکتا ہے کوئی جغرافیہ کے ماہرین ہوں، وہ شاید کوئی یقینی رائے انہوں نے قائم کر لی ہو دلائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ایسی دلیل ملتی ہے، مجھے ملتی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. وقیل بعدا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، ظالم لوگوں پر لعنت ہے. بعدا یعنی دوری ہے اللہ کی رحمت سے، تباہ ہو گئے یہ لوگ، اور ان پر ویسے بھی اللہ کی لعنت کہ ان کو کتنا سمجھایا گیا تھا لیکن یہ ایمان نہیں لے کر آئے. پہاڑ پر کشتی کیوں اتری؟ اس لیے کہ پانی ظاہر ہے آہستہ آہستہ تھم رہا تھا نا، تو زمین نگل تو رہی تھی لیکن اتنا پانی تھا اس میں بھی کچھ ٹائم لگتا. تو اس لیے اب مختلف اقوال ہیں تابعین اور صحابہ سے، بعض روایتیں منقول ہیں کہ پہاڑ پر کشتی کتنا عرصہ ٹھہری رہی ہے. تو ہمیں جو اس بارے میں آثار ملتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک کشتی پہاڑ کی چوٹی پر قائم رہی ہے تاکہ جب تک پانی مکمل طور پر خشک نہ ہو جائے اس کے بعد وہ لوگ پھر کشتی سے نیچے اتریں اور پہاڑ سے نیچے اتریں. تو اللہ نے اتنا ان کو حکم دیا تھا کہ کھانے پینے کا اسٹاک جمع کر لو جو تمہارے پاس کافی عرصے تک تمہارے کام آتا رہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب تسلی ہو گئی اور طوفان تھم گیا اور کشتی جو ہے پہاڑ پہ آ کے پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا. اچھا یہ کشتی پہاڑ پہ ٹھہرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی جو بعض ہمیں اسلاف سے آثار ملتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی نا بہت بڑی کشتی پہاڑ پہ تھی، اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے چوٹی پہ اس لیے بھی اتارا کہ نوح علیہ السلام جب اس کشتی سے اتر کے نیچے آئیں گے تو کشتی چوٹی پر رہے گی، اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ بہت اونچا پہاڑ تھا، کون جائے گا دوبارہ اس پہاڑ پہ. تو وہ رہتی دنیا تک ایک طویل عرصے تک نوح علیہ السلام کی آل اولاد اور ان قوموں کے لیے جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی، یادگار رہے گی. لوگ اس کشتی کو دیکھتے رہیں گے، بھئی پہاڑ پہ دیکھو وہ کشتی ہے جس پر ہمارے باپ اور دادا نوح علیہ السلام اس کشتی پر اس پہاڑ پہ آ کے اترے تھے اور اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں محفوظ رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ ایک طویل عرصے تک، جیسے فرعون کی لاش کو محفوظ کیا. تو پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کا اتارنا اور کشتی کا قیام کرنا، اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، ہمیں اسلاف سے ایسے اقوال ملتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب یہ تسلی ہوئی ہے اور کشتی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری ہے، طوفان تھما ہے، تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا. فقال، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوا تھا،
تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، ربی اے میرے رب۔ نوح علیہ السلام کو ایک غم تھا اپنے بیٹے کا، تو انہوں نے کیا کہا، اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی مبہم سی بات کر رہے ہیں نوح علیہ السلام بھی نا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ اے نوح میں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچاؤں گا، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں یقینی فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے مرنا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں گزر چکا۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں تو اللہ نے خاندان کا نہیں بتایا تھا، تو نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید میرے خاندان کے لوگوں کو ایمان کی توفیق ملے گی اور اللہ ان کو مومن بنا دے گا، تو وہ یہ سمجھے نوح علیہ السلام۔ تو اسی امید پہ نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پکارا جو طوفان کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس امید پر کہ اللہ نے میرے اہل و عیال کے بچانے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ میرے اہل و عیال کو ایمان کی توفیق دے گا۔ الا من سبق علیہ القول، جو پیچھے گزر چکا، سوائے اس کے جن پر اللہ کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو بیٹے کے بارے میں تو نہیں پتا تھا کہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا، اس کے بارے میں آپ کو توقعات تھیں کہ بھئی اللہ پیغمبروں کے اہل و عیال کو بچاتا ہے، تو میرے بھی بیٹا میرے اہل و عیال میں سے اللہ اس کو بھی بچا لے گا، لیکن اللہ نے نہیں بچایا۔ تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ اللہ تیرا تو وعدہ سچا ہے، وہ وعدہ کیا ہے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کا جلال بھی ہے پیش نظر، یعنی وعدہ تو یہی تھا نا کہ بچائے گا میرے اہل و عیال کو، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کیا تیری حکمت تھی اس فیصلے میں، یہ تو ہی جانتا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تیرا فیصلہ غلط ہے، تو بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال مجھے ایک اشکال ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، بیٹے پہ ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے کہ وہ بچ جاتا تو اچھا تھا، تیرا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو جاتا، باقی تو بہتر سمجھتا ہے۔ تو نوح کو اللہ نے کیا کہا نوح علیہ السلام سے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں اہل نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ ایک ایسا عمل تھا جو غیر صالح تھا، یعنی ذا عمل، ذا یہاں معذوف ہے، ایسے عمل والا تھا جو عمل ٹھیک نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تیرے اہل و عیال میں جو وعدہ کیا تھا بچاؤں گا، تو وہ جن کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ لازمی جہنم میں جائیں گے، تیرے اہل و عیال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو ان کو تھوڑی میں بچاؤں گا۔ ہاں کچھ ایسے ہیں تیرے اہل و عیال میں جو حق کے متلاشی ہیں، تو ان کو میں بچاؤں گا تیرے اہل و عیال میں، ہر ایک کو نہیں بچاؤں گا۔ تو یہ جو تھا، اے نوح تو جانتا ہے کہ اس کا عمل کیسا تھا، جو سامنے کھڑے ہو کر بھی طوفان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی جو ہے ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو میری طرف سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ لہذا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے آئندہ ایسا سوال مت کرنا جس کے صحیح ہونے کی تیرے پاس کوئی علم نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ یعنی آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، گویا ایک قسم کا اعتراض کیا ہے کہ تو نے میری اولاد کو اللہ کیوں نہیں بچایا، تو یہ اعتراض ہی آپ کا غلط ہے اور یہ بغیر دلیل کے ہے۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں تو ایسا نہ ہو کہ جاہلین میں سے ہو جائے، ایسے لوگوں میں سے ہو جائے جو جاہلین سے مراد ناسمجھ لوگوں میں سے، یہ جاہل سے وہ جاہل مراد نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ناسمجھ لوگوں میں سے جو بغیر دلیل کے باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو تو آئندہ بھی بغیر دلیل کے مطالبات شروع کر دے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ نوح علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی، پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ چند لوگ جن کا اللہ نے مجھے بتا دیا میرے اہل و عیال میں، وہ تو بہرحال جہنم میں جائیں گے، جن کا یقینی طور پر نہیں بتایا وہ بچیں گے لازمی۔ تو یہ اجتہادی غلطی تھی نوح علیہ السلام کی، اسی اجتہادی غلطی کی بیس پہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی دی، حالانکہ اللہ قرآن میں پہلے کہہ چکا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان سے آگے مزید کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، لیکن نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ عام لوگوں کے بارے میں، میرے اہل و عیال کے بارے میں ابھی بھی ایمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تبلیغ کی، ورنہ وہ تبلیغ ہی نہ کرتے نوح علیہ السلام، کیونکہ پھر تو تبلیغ کرنا بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی نا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کسی نے مسلمان نہیں ہونا تو تبلیغ کا فائدہ کیا؟ لیکن نوح علیہ السلام بیٹے کی محبت میں یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید میری آل اولاد اس سے مستثنیٰ ہے، اور ان کی ایمان کی امیدیں نوح علیہ السلام نے ابھی بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ اجتہادی خطائیں پیغمبروں سے بھی ہوتی ہیں، اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب پیغمبروں سے ہو سکتی ہیں تو صحابہ سے نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہاں بھی نص موجود ہے کہ قرآن نے پچھلی آیتوں میں کیا کہا ہے کہ اب کوئی مزید شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، کتنی واضح نص وہی موجود ہے نا، اس کے باوجود نوح علیہ السلام امید لگا رہے ہیں میرا بیٹا ایمان لے آئے گا۔
تو یہ تو قرآن کی آیت کی وحی کی صراحتاً مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن ہم یہاں کیا تعویل کرتے ہیں؟ بھائی بیٹے کی محبت میں نوح علیہ السلام یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا بیٹا اس آیت میں داخل نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض دفعہ صحابہ بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے، لیکن یہ حدیث اس بارے میں نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ کسی اور بارے میں ہے. تو یہ غلطیاں انبیاء سے بھی ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی ہوتی ہیں. جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ پیغمبروں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں. جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ انبیاء کی غلطیوں کی بھی تعویلات کرتے ہیں اور صحابہ کی غلطیوں کی بھی تعویلات کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے شخص کی غلطی کی تعویل کی جائے گی جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے. جو بندہ ہی غلط ہو اس کی غلطیوں کی تعویلات کی ضرورت نہیں ہے. صحیح لوگوں بندہ صحیح ہو تو اگر وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، دلائل سے ثابت ہو چکا تھا یہ 2 نمبر آدمی ہے، اس کی غلطیوں کی آپ کو تعویلات کی ضرورت نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. تو نوح علیہ السلام ڈر گئے. قال ربی انی، اے میرے رب بے شک میں، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ آئندہ میں تجھ سے کبھی کوئی ایسا سوال کروں جس سوال کے صحیح ہونے پر میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، غیر مناسب سوال کروں. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور مجھ سے جو غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے دعا مانگ لی، اگر اس غلطی پر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے اس جرم کو تو معاف کر دے کہ میں نے تجھ پر یہ اشکال کیوں کیا. قیل یا نوح، کہا گیا کہ اے نوح، اہبط بسلام منا، اب تو اپنے بیٹے کی بارے میں سوالات اور یہ سب چیزیں چھوڑ دے، اب تو جو تیرے ساتھ ہیں ان کی فکر کر. میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تو اب اس کشتی سے اور پہاڑ سے نیچے اتر جا. بسلام منا، میری طرف سے بھی سلامتی، وبرکاتن، اور برکتیں، علیکا، تجھ پر بھی، وعلی امم ممن معک، اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت، ان میں سے بھی جماعتوں پر، یعنی سب پر نہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں پر، کیونکہ آگے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیچے اتر کے پھر گناہ کرنا شروع کر دینے ہیں اور پھر وہ نافرمانی کی طرف جائیں گے، تو ان پر پھر وہ برکتیں چھین لی جائیں گی ان سے. وَأُمَمٌ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، عن قریب میں ان کو دنیا کا فائدہ پہنچاؤں گا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا، پھر ان کو پہنچے گا میری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ قوم کون ہوں گے؟ آپ کی نسلوں میں پیدا ہونے والی وہ قومیں جو دوبارہ شرک پر آئیں گی، دوبارہ پیغمبروں کا انکار کرنے والی، دوبارہ نافرمانی کرنے والی. یعنی ایک طویل عرصے تک تو آپ کی امت پہ برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور خیر و برکتیں، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، زمین سے خوب برکتیں دے گی زمین، دنیا کے عیش بھی اور آخرت کے عیش بھی آپ کو ملے گا جو آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں یہ بھی آپ کو پہلے خبر دے دوں کہ آگے آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو میری طرف سے دردناک عذاب ہوگا. وہ کون؟ قوم عاد اور قوم سمود، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئیں. تو یہ خوب یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے ہمیں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار ہوئے تھے، تو نوح علیہ السلام کی چونکہ قربانی بہت تھی، ٹھیک ہے وہ لوگ ایمان لے کر آئے جو کشتی میں تھے. جب اللہ نے ان کو زمین پہ اتارا، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کو زمین کی برکتیں بھی ملیں اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں. زمین میں بھی اللہ نے ان کو بہت معاشی ترقی دی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو جنت کی نعمتیں دیں. لیکن نسل ان کی آگے نہیں چلی ہے، نسل صرف نوح علیہ السلام کی آگے چلی ہے. اس میں حکمت یہ تھی کہ نوح علیہ السلام شاید 950 سال اتنا طویل عرصے برداشت کیا، تو اللہ نے کہا اب آگے دنیا میں نسل آپ کی چلے گی. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا. تو مشہور قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک حام، سام اور یافث. تو ان حام، سام اور یافث ہی کی آگے نسل ہے جو پوری دنیا میں چلی ہے، اور باقیوں کو اللہ نے آگے اولاد نہیں دی، تاکہ نوح علیہ السلام کے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اولاد آپ کے لیے جس طرح قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنتی ہے اور کوئی نہیں بن سکتا ایسے. تو جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے بھی نیک لوگ آئے، تو جیسے آدم علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں سب کا باپ ہوں اور سب میری نسل میں ہے، تو اسی طرح نوح علیہ السلام بھی فخر کریں گے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر آگے اچھا اس وقت ساری روئے زمین پر جتنے لوگ تھے ہلاک ہو گئے. اب اس پہ بھی بعض لوگ یعنی ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایمان تو صرف نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ نہیں لے کر آئی تھی، تو اللہ نے ساری دنیا کو ہلاک کیوں کر دیا؟ کیونکہ راجح قول کے مطابق اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب پوری دنیا پہ آیا تھا.
تو اس کا جو صحیح جواب، جو معقول جواب دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آبادی یہی تھی. یعنی یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہی دنیا کی ٹوٹل آبادی تھی، اور وہ بھی بہت بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی قوم تھی. تو انہی میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. ان کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آبادی نہیں تھی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر عذاب پوری دنیا پہ کیوں آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور جلال کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے اللہ نے پوری دنیا پہ مسلط کیا. اور یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کا کیا قصور تھا جو وہاں ہلاک ہوئے. تو دیکھیں جانوروں کے لیے وہ طبعی موت تھی. بعض چیزیں انسانوں کے لیے عذاب بن کے آتی ہیں اور جانوروں کے لیے ایک حادثہ ہوتی ہیں. وہ جانور پر عذاب نہیں آتا، جانور کے لیے وہ طبعی حادثہ ہے. جانوروں نے بھی تو مرنا ہوتا ہے نا، تو کبھی سیلاب میں مرتے ہیں، کبھی طوفان میں مرتے ہیں. تو یہ انسانوں کے لیے یہ طوفان عذاب تھا اور جانوروں کے لیے موت کا ایک ذریعہ تھا. بعض حضرات نے یہ بھی اشکال کیا اس پر کہ نوح علیہ السلام نے جو چند جوڑے کشتی میں رکھ لیے، تو جو درندے تھے اور جو شیر، چیتے، لومڑیاں، یہ جب سیلاب آیا ہوگا، طوفان آیا ہوگا، تو یہ بھی تو ہلاک ہو گئے ہوں گے، پھر ان کی نسلیں آگے کیسے چلیں؟ تو علماء نے اس کا جواب جو پرانی تفسیریں اس میں یہ دیا ہے کہ بھئی عین ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنی بڑی ہو کہ صرف وہ جانور نہ رکھے گئے ہوں جو حلال جانور ہیں، بلکہ عین ممکن ہے جانوروں کی نسلوں کو بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے درندوں کی بھی جوڑے رکھے ہوں. کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے من کل زوجین، ہر جانور کا ایک جوڑا، تو ہر جانور میں تو عموم ہے. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہو کہ، اور اللہ کے علم میں ہو کہ کن جانوروں کی نسلوں کو ہم نے آگے چلانا ہے، تو انہی جانوروں کی نسلوں میں سے ہر جوڑے کو بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں رکھ دیا ہو. اس میں شیر بھی ہوں، اس میں چیتے بھی ہوں، اس میں زرافے بھی ہوں، اس میں زیبرے بھی ہوں. یہ کوئی بعید نہیں ہے عقل سے، کیونکہ یہ اللہ کام کر رہا ہے نا نسلوں کو بچانے کے لیے. تو ہو سکتا ہے اتنی بڑی کشتی ہو کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں رکھ دیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جو جانور رہ گئے ہیں ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہو. آج بہت سے ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں سائنسدان خود کہتے ہیں کہ ان کے آثار ہمیں ملتے ہیں، مگر ان کی نسلیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. عین ممکن ہے طوفان نوح میں وہ نسلیں ہلاک ہو گئی ہوں، یہ بھی وجہ ہے، کچھ کسی اور وجہ سے ہلاک ہو گئی ہوں. تو یہ سب امکانات موجود ہیں، اور اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے صرف وہ جانور رکھے ہوں جو انسانوں کے کام کے ہیں، درندوں کو، وحشی جانوروں کو چھوڑ دیا ہو، اور اللہ نے ان کو کسی اور طریقے سے بچا لیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارے مار دیے ہوں، دوبارہ اللہ نے نئی نسلیں جانوروں کی پیدا کی ہوں. تو یہ سارے امکانات موجود ہیں. ہمارے پاس کسی بھی امکان کے یقینی طور پر صحیح ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. امکانات ہیں تو، اور یہ سارے امکانات ممکن ہیں، اس کا کسی کا بھی نہ آپ انکار بھی نہیں کر سکتے آپ. تو قرآن کہتا ہے کہ ثم وامم سنمتعہم، کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن کو ہم دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن پھر عنقریب ان کو بھی دردناک عذاب پہنچے گا. جیسے کہ دو قوموں کا تو اللہ نے خود ہی آگے واقعہ بیان کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود کا. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی قومیں آئی ہوں. تلک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت نہ آپ ان واقعات کو جانتے تھے، ولا قومک نہ آپ کی قوم جانتی تھی. عرب کے بدو تو اہل کتاب سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا تھا، مدینہ کہاں تھا، مکہ کہاں تھا. تو یہ واقعات نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے. تو یہ خود آپ کے ایک پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. فاصبر لہذا آپ صبر کیجئے، آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں، آپ کے سچے ہونے کے دلائل اللہ نے قائم کر دیے ہیں، لہذا آپ اپنی دعوت سے پیچھے مت ہٹیے، صبر سے آپ لگے رہیں اس کام میں جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے. ان العاقبۃ للمتقین، کیسا پیارا اختتام ہے اس واقعے کا قرآن میں کہ انجام بے شک نیک لوگوں کے لیے ہی ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے سے بھی آپ کو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ 1000 سال کا عرصہ تک قوم میں اور پیغمبر میں جھگڑا چلتا رہا ہے، انجام کس کا اچھا ہوا؟ انجام نوح علیہ السلام کا اچھا ہوا. تو اے نبی انجام آپ ہی کا اچھا ہوگا، اہل حق لوگوں کا ہی انجام اچھا ہوگا. موجودہ حالات سے اور موجودہ ناکامیوں سے دھوکہ مت کھائیے، صبر کریں اور صبر کے ساتھ اس دعوت کے کام میں آپ جڑے رہے. انجام اللہ نے ہمیشہ نیک لوگوں کا ہی اچھا کرنا ہے. تو 3 اور 4 کے رکوع میں جو موٹے موٹے اسباق ہیں وہ میں جلدی سے پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. قرآن کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو. قوم کے جو ملا تھے، سردار لوگوں نے کیا کیا اوٹ پٹانگ اعتراضات شروع کر دیے کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، اور قوم کے پس لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. 100% یہی اعتراضات آج کے بھی ہیں.
100% یہی اعتراضات آج کے بھی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، بھئی اللہ نے جو مجھے دلائل دیے ہیں میں تمہارے ذمے تو نہیں تھوپ سکتا اس کو، تم اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہو، اور میں کب کہتا ہوں میرے پاس زمین کے خزانے ہیں۔ یہ دیکھیں روحانی عامل کیسے بیوقوف بناتے ہیں مختلف قسم کے کرتب دکھا کے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، لیکن روحانی عامل آپ کو بتا رہے ہوں گے آپ کے بٹوے میں کیا رکھا ہے، آپ کی گھڑی کون سی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اہل حق بالکل کلیئر ہوتے ہیں اپنی دعوت میں، وہ لمبے لمبے دعوے نہیں کر رہے ہوتے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہماری تعلیم کو فوکس کرو نا۔ لیکن آج کے روحانی جو ڈرامے باز لوگ ہیں جو قوم کے مقتدی بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوں گے جو دعوے پیغمبروں نے بھی نہیں کیے۔ تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں میں سبق ملتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امیر آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے ہمیشہ پس لوگوں کا مذاق اڑایا کہ یہ پس لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو جن کو وہ پس سمجھتے تھے قرآن نے کیا کہا، وہ اونچے لوگ ہیں، اور جن کو لوگ بڑا سمجھتے تھے قرآن نے کیا کہا، وہ ذلیل لوگ ہیں۔ اسی کو تو قرآن کہتا ہے نا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن جو عزت دار سمجھے جاتے تھے ذلیل ہوں گے، جو ذلیل سمجھے جاتے تھے عزت دار ہوں گے۔ تو اس میں دولت مندوں کے لیے، قوم کے بڑے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ بھئی آپ جس کو پست سمجھ رہے ہو وہ پست نہیں ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی اہل حق دعوت دیتے ہیں تو اکثر اس دعوت میں پہل جو ہے وہ قوم کا پست طبقہ، غریب طبقہ کرتا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی ایک صحیح تحریک کی نشانی بتائی ہے کہ کوئی تحریک ایسی ہے جس میں شروع میں ہی زیادہ تر مالدار لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو یقینی بات تو نہیں ہے لیکن خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک باطل پر مشتمل ہو، اور اگر آپ نے حق کا پرچار شروع کیا اور زیادہ تر قوم کے غریب لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، تو یقینی بات تو نہیں ہے لیکن امکان اس بات کا موجود ہے کہ یہ آپ کے برحق ہونے کی ایک علامت ہے، عین ممکن ہے آپ برحق ہوں، کیونکہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جب پیغمبر نے دعوت دی قوم کے بڑے لوگ بعد میں آئے ہیں، چھوٹے لوگوں نے پہلے ساتھ دیا۔ تیسرا ہمیں پوائنٹ کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کو حق کی دعوت میں کوئی نامناسب طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناجائز تو دور کی بات، نامناسب بھی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کو کتنا قوم نے کہا، سرداروں نے، کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں۔ نوح علیہ السلام ایک مصلحت سے کام لے لیتے، غریبوں کو نکال دیتے، کہ امیروں کو لے آتے کہ یار چلو، لیکن نوح علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا کہ بھائی میں نامناسب کام نہیں کر سکتا، میں اگر غریبوں کو نکال دوں گا غریب کیا کہے گا کہ بھائی آپ امیروں کا تو بڑا خیال کر رہے ہو اور ہم بے شک جہنم میں چلے جائیں ہماری پرواہ نہیں ہے۔ تو انسانوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی قوم میں سرداروں کو اس لیے فوکس کرنا کہ سردار ایمان لے آئے گا تو ماتحت بھی ایمان لے آئیں گے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے غریب کو پھر بھی دھکا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے سرداروں پہ بڑی محنت کی ہے اور ملک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا نا، سردار کے پاس۔ یہ نہیں کیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ مصر کے غریبوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اس لیے کہ وہ غریب ایمان لے آتے تو مصر تھوڑی تبدیل ہوتا، فرعون صحیح ہو جاتا تو پورا مصر ٹھیک ہو جاتا۔ تو قوم کے اونچے طبقے کو دعوت دینا، اس کی فکر کرنا، یہ ان آیتوں کے خلاف نہیں ہے، وہ تو تمام پیغمبروں نے کیا ہے۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کی رعایت میں چھوٹوں کو دھتکارنا شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں دعوت دوں گا، لیکن دعوت میں یہ شرط کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج بھی ہے کہ آپ کسی غریب کے ساتھ نامناسب سلوک کرنا شروع کر دیں اور مالداروں کا مجمع اپنے گرد اکٹھا کر لیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو صحیح مشائخ ہوتے ہیں نا، بڑے علماء ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان میں صحیح ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھا کریں کتنے غریب لوگ ہیں جن کا ان سے تعلق ہے۔ بعض ہم نے ایسے مشائخ دیکھیں کروڑ پتی لوگ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی غریب کبھی ان کے گرد نظر نہیں آیا ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بڑے خطرے کی بات بہرحال ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت خود بھی بڑے مالدار تھے، بڑے دیندار تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن ہم نے ان کی محفل میں، ان کی مجالس میں غریب لوگ زیادہ دیکھے، مالدار بھی تھے لیکن کم دیکھے۔ تو وہ بڑا سب کو ایک جیسا پروٹوکول دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات ہم نے دیکھا کوئی غریب آیا تو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، مالدار آیا تو تھوڑا سا درمیانہ سے ریزرو ہو کے ملے۔ لیکن یہ کوئی یقینی علامتیں نہیں ہوتی کہ کوئی عالم کسی مالدار کو اگر عزت دے رہا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ الزام لگا دیں کہ یہ دولت پرست ہے۔ بعض دفعہ کوئی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر کی وجہ سے غریب کو دھتکارنے کی اجازت بہرحال آپ کو نہیں ہے۔ یہ بہت اہم سبق ہے ان آیتوں کا، اور یہ مضمون اللہ نے قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ پھر آگے اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اگلے رکوع میں، اس واقعے میں اللہ نے بتایا کہ کیسے مالداروں نے مذاق اڑایا۔ تو آج بھی دنیا میں جو
ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سردار لوگ ہیں، وہی زیادہ تر علماء کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور دینداروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو انہیں اپنے انجام پہ غور کر لینا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ اسلام میں نسب بعد میں ہے، عمل پہلے ہے۔ آج ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے، نسب کو اہمیت دی ہوئی ہے اور عمل کو دوسرے درجے میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کیسے قوم نے نافرمانی کی اور اللہ نے بالآخر ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور نوح علیہ السلام کو جب کشتی سے اتارا تو اللہ نے ایک خوشخبری سنائی کہ آپ پر میری طرف سے سلامتی بھی ہوگی اور برکتیں بھی، اور آپ پر بھی اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں۔ لیکن ایک بات اللہ نے بتا دی کہ آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دوبارہ گناہوں کی طرف آئیں گے، دوبارہ نافرمانی کی طرف آئیں گے، تو ان کو پھر دوبارہ میری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ تو اب بہت ساری قومیں گزری ہوں گی، قرآن نے سب کا تذکرہ نہیں کیا۔ انہی قوموں میں سے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو قومیں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک قوم عاد تھی، جو بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط لوگ تھے، اور یہ قوم ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئی ہے۔ تو قرآن اس قوم کا تذکرہ کرتا ہے، ان میں نافرمانی پھیل گئی، شرک پھیل گیا، تو قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی سے یہاں مراد ہے انہی کی قوم کے آدمی یا انہی کے ملک کے آدمی، تو قوم بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے قوم نہ ہو، کنٹری ایک ہو، ایک بادشاہ ہو ان کا، تو اس میں بھیجا ہو اللہ نے ہود علیہ السلام کو۔ قال یا قومی، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کی غلامی اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود کیوں مانتے ہو؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑ رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم نے جو پوجنا شروع کر دیا۔ اور میرے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں قوم کی مخالفت مول لے رہا ہوں، لیکن میں تم سے اس پر اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی باطل ہوتا ہے تو جو باطل آدمی ہوگا نا، وہ اپنے باطل نظریات کو پروموٹ کسی دنیاوی فائدے میں کر رہا ہوگا نا، تو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے یہ دلیل دی ہے، نوح علیہ السلام نے بھی یہ دی، تو اس کو علماء کہتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے، یہ تائید کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آج کوئی بھی باطل اٹھ کے کہے کہ دیکھو اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دے اور کہہ دے کہ میں تم سے اس باتوں پر پیسے نہیں مانگ رہا، تو یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلیل سے پہلے اپنا برحق ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر یہ چیز اس دلیل کی تائید کے طور پر ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک اس دلیل کو پختہ کرنے کی ایک چیز ہے۔ دلیل تو دلیل ہوتی ہے، جو معجزہ ہوتا ہے یا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعوے کو دیکھا جاتا ہے کتنا سچا دعویٰ ہے، اس دعوے کے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مؤید، یعنی اس برحق ہونے کی مزید تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں کہا ہے نا کہ تم سب لوگ جمع ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرو، ان کو کوئی جنون تو نہیں ہے، ساری دنیا سے ٹکر لے کر یہ ایک بات کر رہے ہیں، تو کوئی دیوانے تو نہیں ہے نا یہ؟ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک اس بات کی علامت ہے کہ کچھ تو ان کی دعوت کو تم سنو، ورنہ ان کو کیا ہو گیا کہ ساری دنیا سے ٹکر لی بھی ہے انہوں نے۔ تو یہ سب چیزیں تائیدات کہلاتی ہیں۔ تو یہاں بھی ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو یہ بھی میرے ایک برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ویا قوم استغفروا ربکم، اور میری قوم ابھی بھی مہلت ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ توبہ استغفار کرو، اس بت پرستی سے توبہ کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس توبہ پر قائم رہنے کی کوشش کرو، اس سے تمہیں آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی بڑی برکتیں ہوں گی۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار کا مطلب موسلا دھار، موسلا دھار بارشیں اللہ آسمان سے برسائے گا، برکتیں پھوٹیں گی زمین سے، برکتیں نکلیں گی۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم جو پہلے سے ایک طاقتور قوم ہو، تمہاری اس قوت کے ساتھ مزید تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو آپ نے بھی یہ بتایا کہ تم اگر یہ دعوت قبول کر لیتے ہو تو پوری دنیا تمہارے
تمہارے ماتحت ہو جائے گی، یعنی اس دعوت کو لے کے تم دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ عرب بھی اس وقت مضبوط تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، کوئی ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ تو نبی نے کیا کہا، تم اسلام لے آؤ گے تو اور تمہاری قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ہوا ایسا، وہ لوگ اسلام لے آئے، میجورٹی مسلمان ہو گئی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کیسی اللہ نے طاقت اور قوت دی اور خلافتیں چلی پھر مسلمانوں کی دنیا میں۔ تو یہی انداز ہود علیہ السلام بھی اختیار کر رہے ہیں کہ آخرت کا تو بعد میں فائدہ ہوگا، تم پہلے سے بڑے طاقتور لوگ ہو تو اللہ تمہاری طاقت میں کمی نہیں کرے گا، اس سے تمہاری خیر اور برکتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور پیٹھ مت پھیرو میری دعوت سے مجرم بن کے، پیٹھ پھیرو گے تو مجرم کہلاؤ گے۔ تو یعنی انہوں نے بتا دیا کہ اس میں تمہارا دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے، لیکن قوم ہٹ دھرم ضدی جواب میں کیا کہتی ہے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تو کسی واضح دلیل کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آیا۔ یہ محض عناداً ضد میں کہا، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، ہر پیغمبر کو، تو یقیناً ہود علیہ السلام کو بھی دیے ہوں گے۔ ان معجزوں کو انہوں نے جادو کہہ کے ٹہلا دیا ہوگا، اور خود پیغمبر کی سیرت ایک معجزہ ہوتی ہے۔ اسی قوم میں پیغمبر میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم ان کو پہلے سے جانتی ہے، قوم جانتی ہے کہ 40 سال تک ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے، تو یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ دکھا چکا ہوتا ہے پہلے قوم کو، یہ سارے اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل ہوتے ہیں، لیکن قوم کیسے جواب میں ہر دھرم کہہ رہی ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور آپ کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہمیں ان سے بڑا لگاؤ ہے۔ دیکھیں وہ بت جن کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور جس پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ہی یہ پلے بڑے ہوئے اور ان کی سیرت بے داغ ہے، ان کی اتنی معقول بات کا انکار کر رہے تھے۔ وہ تو کہنے لگے ہم آپ کے کہنے سے، یعنی آپ کی ہماری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے کہ محض آپ کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم ایسے کہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی انکار میں مبالغہ ہے۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ لسنا بمؤمن لک، یوں الفاظ کہہ دیتے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لا نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیا کہیں ما نحن، ہم ایسے ہے ہی نہیں لک بمؤمن کہ آپ پر ایمان لے آئیں، یعنی آپ ہم سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ بلکہ ہم اس سے بڑھ کر ایک بات کرتے ہیں، وہ بات کیا کرتے ہیں، ان نقول، کہ آپ کہہ رہے ہو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی تو آپ کو بگاڑا ہے، یہ معاذ اللہ۔ آپ جو پوری قوم سے ٹکر لے کے پورے قبائل، پورے قوم سے ایک الگ چل رہے ہو، جس سے آپ کا ہر طرح کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، آپ کا دنیا کا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اس میں سب سے الگ تھلگ ہو گئے، خاندانی رشتے آپ کے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نقصان آپ کو ہو رہا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بت ہی آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہو۔ تو ہم تو یہ صرف یہ نہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ ہمارے بت اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کی یہ حالت، اور آپ کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہمارے بتوں نے بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے بت ہی تو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا کام تو انہوں نے کر لیا کہ آپ ان کی مخالفت کرتے تھے تو آپ کا معاذ اللہ انہوں نے آپ کی عقل آپ سے چھین لی ہے۔ کیسی دیکھیں بدبختی کی باتیں، یعنی ایک آپ کہتے ہو، یعنی قوم بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ اے ہود آپ کہتے ہو کہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دماغ سے آپ کی عقل چھین لی ہے، کیونکہ آپ ان کی مخالفت کرتے تھے نا، دیکھو یہ کتنا بڑا کیسا انجام ہوا، تو یہ ہمارے بت یہ کر رہے ہیں۔ تو ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بتوں نے، بعض خداؤں نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے نا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اس کا یہ نقصان ہے کہ آپ پوری قوم سے کٹ گئے ہو اور اپنا نقصان کر رہے ہو۔ جب یہ بات سنی نا ہود علیہ السلام نے کہ تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ لچڑ ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ اپنی ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میری عقل ختم کی ہے ان بتوں نے، یہ اتنے پاورفل ہیں، تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ وہ چیلنج یہ ہے، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بنے رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان کو نہیں مانتا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، میں نے تو دشمنی کا اعلان کر دیا ان بھگوانوں کے خلاف، ان معبودوں کے خلاف، تم یہ کرو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ معبود ہے نا، میں سب سے برات کا اعلان کر رہا ہوں،
اب تم یہ کرو کہ میری تمہاری کھلی دشمنی ہے تو ایسا کرو فکیدونی جمیعاً، تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو، ان بتوں کو بھی اکٹھا کر لو، ان بتوں سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ یہ جو ہود ہے نا، یہ ان کو آپ نے نقصان جتنا پہنچایا ہے نا، آپ بھرپور طریقے سے ان کو نقصان پہنچاؤ، یہ آپ کے خلاف اس نے اعلان برات کر دیا ہے، تو ان بتوں کے پاس جا کے تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں شروع کر دو، ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی مت دو، یہ نہیں کہنا کہ کل پرسوں ترسوں، ابھی جا کے ان بتوں سے کہو کہ سارے مل کے میرے خلاف تدبیریں کر کے مجھے ہلاک کر دو، لیکن ہوگا کیا، انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم بھی اور تمہارے بت بھی مل کے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کیسے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھیں پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، یہ کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے۔ جب میں یہ آیت درس دیتا ہوں نا یہ آیت کا، تو مجھے یہ روحانی عامل یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب میں روحانی عاملوں کے خلاف بیان کرتا ہوں نا، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، تو میں اکثر ایک چیلنج کرتا ہوں کہ یار یہ جتنے روحانی عامل ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے وہ تبلیغی ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ عملیات کریں، موکل شوکل بھیجیں نا ہمارے خلاف، میں 20 سال سے ان کے خلاف ممبر پہ چیخ رہا ہوں، تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ یہ جادو کرتے ہیں ہمارے خلاف، نہ کوئی جن چڑیل، ان کے پاس تو لاکھوں لاکھوں جنات ہوتے ہیں، ان کے تو صبح و شام دعوے ہیں، تو یہ دعویٰ میں جو کرتا ہوں نا، اور اللہ کا شکر ہے 20 سال سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرے اللہ کا شکر ہے سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اس میں اور برکت دے، نظر بد سے اللہ بچائے، اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوا بھی تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو جیسے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، تو میں لوگوں سے پھر کہتا ہوں دیکھو اتنے کانفیڈنس سے اگر میں روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے میرے برحق ہونے کی، میرے دعوے کے برحق ہونے کی، میرے برحق نہیں یعنی میرے دعوے کے سچے ہونے کی، کہ ان عاملوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات تھی کہ جو ہود علیہ السلام نے کہی کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے بھگوان جو ہیں وہ انہوں نے میرا دماغ اچک لیا ہے، مجھے نقصان پہنچا دیا ہے، ارے بھائی بھرپور طریقے سے نقصان پہنچاؤ تم، اور تمہارے سارے بت جمع ہو جائیں، اور جو میرے خلاف تدبیر کر سکتے ہیں کریں، اور مجھے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہ دیں، اور میں ان سے کھلی برات کا اعلان کرتا ہوں، میری کھلی دشمنی، میں نہیں مانتا ان کو، اب جو کرنا ہے تم کر کے دکھا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر اعتماد کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، اور اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی کو اللہ نے جکڑا ہوا نہ ہو۔ یہ کنایہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے تو اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، میں دیتا رہوں گا، میں تمہارے جو ہے دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری دھمکیوں کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر جس طرح سے چاہے نقصان پہنچا دے، تمہارے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ خود ہود علیہ السلام کے ایک برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ آگے ہود علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے، میرا رب توحید کی دعوت دے رہا ہے، تمہارے بت شیطان تمہیں ان بتوں کے ذریعے شرک کے راستے پر بلا رہا ہے، تو میرا رب سیدھے راستے پر ہے، میں اس راستے پر چلوں گا جو میرے رب کا راستہ ہے، کیونکہ اسی راستے پہ چلنے سے رب ملے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے بعد بھی تم اعراض کرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو تحقیق جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ پیغام میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو تمہارے علاوہ ہو۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور جب اللہ تمہیں ختم کرے گا نا، برباد کرے گا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اس سے پہلے یہ چل رہا تھا کہ ہود علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تھے، اور قوم کہہ رہی تھی کہ ہمارے بتوں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کو نقصان ہو گیا، اور آپ عجیب عجیب معاذ اللہ الٹی الٹی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہود علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ میں تمہیں بھی چیلنج دیتا ہوں کہ میں تو ان بتوں سے بری ہوں، تم ان بتوں کے ساتھ مل کے جو میرے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہو کرو، اور مجھے 1 منٹ کی مہلت نہ دو۔ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔
تو ان بتوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر یہ بگاڑ سکتے ہوتے تو اب بگاڑیں کچھ، میں تو ان کے خلاف اعلان برات کر رہا ہوں، اور میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ہود کو بھی نجات دی، اور جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بہت سخت عذاب سے ہم نے اس قوم کو نجات دے دی، یعنی قوم سے مراد جو ایمان لائے تھے۔ وہ سخت عذاب کیا تھا اس کا سورہ الحاقہ میں بھی تذکرہ ہے، اور بھی جگہوں پر۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، سرکش تیز آواز والی ہوا قوم عاد پہ چلی ہے، اور فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتوں تک وہ ہوا مسلسل چلتی رہی ہے، اور فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب تو اگر اس قوم کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جن کو، اور بڑے بڑے پہلوان ہیں جن کو اکھاڑے میں پچھاڑ کے زمین پہ گرایا گیا ہے، بہت طاقتور قداور قوم تھی، تو ایسے ہواؤں نے اکھیڑ کے ان کو گرایا زمین پہ، پٹخ پٹخ کے ہلاک کیا۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس قوم کو 7 دن تک مسلسل ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن اس طرح مسلسل ان کے اوپر بہت بڑا طوفان مسلط ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ اصل میں تو صرف ایک پیغمبر کی نافرمانی کی نا، ہود علیہ السلام، لیکن تمام پیغمبر وہ ایک دعوت میں مشترک ہوتے ہیں، ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے، کیونکہ آپ اس کی دعوت نہیں مانتے تو سارے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، اس لیے قرآن نے یہ تعبیر کی کہ انہوں نے بھی پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور مانی کس کی بات؟ ہر سرکش اور ہٹ دھرم ضدی جو قوم میں اس طرح کے لوگ تھے نا، جو دلائل کو فالو نہیں کرتے تھے، ضدی ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، ان کے پیچھے قوم چلی ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی گئی ہے، یعنی جب تک دنیا قائم رہے گی لوگ قوم عاد کا اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں کریں گے، لعنت رہے گی ان کے اوپر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی۔ الا، خبردار سنو، اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، قوم عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ الا، خبردار سنو، بُعْدًا لِعَادٍ، قوم عاد پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ جو قرآن کیوں اختتام کر رہا ہے الا کے لفظ سے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم جس چیز میں کامیابی سمجھتے ہو نا، کہ صرف دنیا کی ترقی اور خدا کو اور رسول کی تعلیمات کو اپنی ڈکشنری سے تم نے، اپنی زندگی سے تم نے نکال دیا ہے، تو اس کامیابی پہ اتراؤ نہیں۔ قوم عاد بہت کامیاب قوم تھی، بہت طاقتور لوگ تھے دوسرے مقام پہ، قوم سمود، قوم عاد، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ لوگ تھے یہ، لیکن رب کی نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں سنو، خبردار، تِلْكَ عَادٌ، یہ تمہارے، یہ عاد ہے جس کا ہم نے ابھی تمہیں واقعہ سنایا، اور عرب تو وہاں سے گزرا بھی کرتے تھے قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے، ان کے کھنڈرات تو آج تک موجود ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور ان کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پچھلے رکوع میں قوم ہود کا تذکرہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی نسلوں میں اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم پیدا کی، اس قوم کو اللہ نے تباہ کیا، ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا، پھر نئی قوم دنیا میں آئی، پھر ان کی نسلوں میں قوم سمود آئی۔ قوم سمود بھی طاقتور لوگ تھے، یہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی اور شرک میں لگ گئے، خدا کی نافرمانی اور بغاوتوں میں لگ گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قومی، صالح علیہ السلام کا بھی وہی انداز جو نوح علیہ السلام کا انداز اور جو ہود علیہ السلام کا انداز، ایک ہی انداز اور ایک ہی دعوت۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی کرو، اللہ جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال مانو، اللہ جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اس کو حرام مانو، اللہ کی نظر میں جو چیزیں الاؤڈ ہیں وہ اس کو الاؤ سمجھو، اور جو اللہ کی نظر میں ناجائز ہیں اس کو ناجائز سمجھو۔ آج بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے نا، حکومتوں کے قوانین کی وجہ سے تو لوگ کسی چیز کو لیگل اور اللیگل سمجھتے ہیں، اسلام سے نہیں پوچھتے، اللہ رسول سے نہیں پوچھتے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ہر قانون کو ویلیو دی جا رہی ہے،
خدا کے قانون کو ویلیو نہیں دی جا رہی. تو یہی پیغمبروں کی دعوت تھی. سب سے پہلے تو خدا ہے بھائی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی غلامی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. هو انشاکم من الارض، کیوں بھائی اللہ کی کیوں مانیں؟ ہم تو ملکی قوانین کو اپنا باپ بنائیں گے، ہم تو دنیاوی قوموں کو اپنا باپ بنائیں گے، ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، ہم تو کلچر کے پیچھے چلیں گے. تو صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ہوا انشأکم من الارض، اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. اتنا بڑا اس کا احسان اور ایسی قدرت ہے، وہ خالق ہے تمہارا. تو سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں نا، آج لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ پہلے ہے، مذہب کا بعد میں ہے. اصل میں خوبصورت نعرہ ہے جس کے پیچھے بڑے زہریلے جذبات ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس کا رشتہ بعد میں ہے. ہونا یہ چاہیے، یہ نعرہ لگانا چاہیے. تو اس نعرے کا جواب اس انداز میں دینا چاہیے. تو یہاں بھی یہی ہے، ہوا انشأکم من الارض، اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا. سب سے بڑا رشتہ تو اس کا ہے تمہارا. واستعمرکم فیہا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس زمین میں تمہیں آباد کیا، وسائل دیے، اسباب دیے، جس سے آج زمین کو تم نے آباد کیا، تمہیں بھی زمین میں اس نے پھیلا دیا. فاستغفروہ، لہذا اس سے توبہ استغفار کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا تم سے جو گناہ ہوا فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے کہ تمہیں ایک مہلت ملے اور جو تم میں ایمان لانا چاہتے ہیں لے آئیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں. تو لہذا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. فاستغفروہ، اب تک جو جرم ہو چکے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، آئندہ زندگی اسی کے حکام کے مطابق گزارو. کیوں؟ ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے، مجیبن، تمہاری باتوں کا جواب بھی دے گا. اس کے غلام بن کے زندگی گزارو، جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور وہ تمہارے قریب ہے، دور نہیں ہے تم سے. تو اتنی پیاری دعوت کا جواب کیا؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تو اس دعوت سے پہلے تو بڑا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں. یعنی بس جیسے بالکل یہی طعنہ آج بھی دیا جاتا ہے نا، آپ کے بچوں میں کوئی ذہین بچہ ہو جس کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ یہ خوب کمائے گا پیسے، نہ نماز کی پرواہ کرے گا، نہ روزے کی پرواہ کرے گا، اور یہ ملک اور قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، بہترین سائنسدان بنے گا، بہترین افسر بنے گا، یہ خوب ملک کو معاشی ترقی دلائے گا اور ہمارے خاندان کی بھی برکتوں کا سبب بنے گا، اور وہ مولوی بن کے بیٹھ جائے اور وہ جناب اللہ رسول کی باتیں شروع کر دے. وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے، نہ ترقی میں رکاوٹ بنے، نہ خود ترقی سے پیچھے ہٹے، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ ایک ہے بھائی میں اس ترقی کو مانتا ہوں جس میں اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو. سب سے پہلے تو آخرت کی تیاری کرو. یہ باتیں شروع کر دے تو سیم یہی طعنہ خاندان والے اور قوم والے اس کو دیں گے کہ یار ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے اندر تو بڑی قابلیت تھی، تمہاری صحت بڑی اچھی تھی، تمہارا دماغ بہت اچھا تھا، کیا تم مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، کیا تم اللہ رسول کی، یہ تو دقیانوس لوگوں کی باتیں ہیں. بالکل یہی انداز تھا جو آج ہمارا انداز ہے نا، وہی انداز صالح علیہ السلام کی قوم کا انداز تھا. صالح علیہ السلام کی قوم نے دیکھا صالح علیہ السلام ہماری قوم کے ذہین ترین آدمی تھے اور ہماری قوم کے صحت مند آدمی تھے، اور پیغمبر ہمیشہ قوم میں اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے. تو کیا مطلب، ان سے تو بڑی امیدیں تھیں، یہ ہماری قوم کے سردار بنتے، معاشی ترقی کا ذریعہ بنتے، بزنس میں بڑے اچھے اچھے آئیڈیا دیتے، جنگوں کے لیے بڑے اچھے اچھے آئیڈیا دیتے، ہم دوسری قوموں سے لڑ کے ان پہ بھی غالب آ جاتے، تجارتیں فروغ دیتی. تو اے صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بڑی بڑی امیدیں قائم تھیں، تو کیا باتیں تو نے شروع کر دی ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، جس چیز کو اللہ حلال کہے اس کو حلال سمجھو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. کس طرح کی تو نے باتیں شروع کر دی ہیں؟ اور پھر آگے اعتراض کرنے لگے یہ تیری باتیں بھی کیسی عجیب ہیں. اتنہانا، تو ہمیں روک رہا ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ جن کی ہمارے باپ دادا اتباع کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں. کیا مطلب تو ہمیں کلچر سے ہٹا رہا ہے؟ یہ خلاصہ اس کا یہی نکلے گا. جو ہمارا صدیوں سے کلچر چلا آ رہا ہے، ہماری ایک پرمپرا ہے، تو اس بیکار چیز میں لگ گیا معاذ اللہ ہمارے پیچھے، ان باتوں میں تو الجھ گیا کہ ہم باپ دادا کے کلچر کو چھوڑ دیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور جس دعوت تو ہمیں جو دعوت دے رہا ہے نا، توحید کی دعوت اور اللہ رسول کی اطاعت کی دعوت، اس دعوت کے صحیح ہونے میں بھی ہمیں یقین نہیں ہے. یہ بھی ہم اس بارے میں بھی شک میں مبتلا ہیں. اصل میں یہ کہا جاتا ہے ایک تنزل کر کے نا کہ ہم یقین نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے غلط ہونے کا یقین ہے. لیکن بعض دفعہ انسان ایک
تھوڑا سا مہذب انداز اختیار کر لیتا ہے کہ ہمیں تو کون سے تیری دعوت پہ ہمیں یقین ہے جو جس طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، تو ہم تو بلکہ الٹا تجھے ملامت کر رہے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی تھا اور کدھر بہک گیا ہے تو۔ کتنی پیاری صالح علیہ السلام کی دعوت تھی اور اس کا کیسا بیہودہ جواب دیا۔ صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم اگر مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں لہذا میں یہ دعوت اور تبلیغ چھوڑ دوں، تو تم اپنے خیال کے مطابق تو تم گویا مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم میرا بیڑا غرق کر رہے ہو، تم مجھے کیسے مشورے دے رہے ہو؟ یا قومی بتاؤ تو صحیح، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے کہ یہ شرک غلط چیز ہے، توحید صحیح راستہ ہے اور اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس اللہ نے، اس کی مان کے چلنا ہے، تو بتاؤ اگر میں اتنے واضح دلائل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور پھر اللہ نے مجھ پر ایک اضافی رحمت بھی دے دی، مجھے پیغمبر بھی بنا دیا، تو پھر بتاؤ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اس کے بعد بھی اگر میں تمہاری مانوں اور اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم اضافہ نہیں کر رہے مگر خسارے میں۔ اپنے دعویٰ تم یہ کر رہے ہو کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں اور جو تمہیں مجھ سے امیدیں تھیں میں وہ امیدیں پوری کر کے دکھا دوں، قوم کو ترقی کی راہ پہ ڈال دوں، لیکن حقیقت یہ کہ تم میرا بیڑا غرق کر دو گے اس طرح کے مشورے دے کے، یعنی تم یہ بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہو۔